حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ برصغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء کابرین میں مانے جاتے ہیں۔ پاک و ہند کے امام اور صاحب اسرار شیخ چشت کے رہنما شمار ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں علوم دینیہ میں مہارت حاصل کی اور مجاہدے اختیار کیے۔ جب جذب و سکڑ کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا۔ خانوادہ چشت اہل بیت سے تعلق قائم کیا۔ آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا جو برصغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے۔ دلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں سے تھے۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کابرین اور مشائخ نامدار میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت و فضیلت بزرگ تھے۔ آپ خاندانی نسبی علمی شرافتوں اور فضیلتوں سے مالا مال تھے۔ آپ کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ صاحب تقوی و کرامت تھے۔ آپ کی والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کا شمار اس وقت کے فاضلین واعظین میں ہونے لگا۔ آپ نے 30 سال تک قطب مینار دلی میں تدریس فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش آیا اور بآواز بلند یہ کہہ کر چلا گیا، شرف الدین جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو اس کو بھول گیا؟ کب تک اس کیل و کال میں رہے گا؟ یعنی حال کی طرف کب آؤ گے؟ بس اس فقیر کی صدا ایک چوٹ بن کر دل پر لگی اور آپ ویرانے کی طرف چلے۔ وہاں جا کر آپ نے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ پھر طبیعت پر جذب کی کیفیت کا غلبہ ہو گیا۔ جب جذب و سکڑ کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا اور دریا میں مصروف عبادت ہو گئے۔ آپ ایک عرصے تک دریا میں کھڑے رہے۔ پنڈلیوں کا گوشت مچھلیاں کھا گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح 12 سال گزر گئے۔ ایک روز غیب سے آواز آئی، شرف الدین تیری عبادت قبول کی، مانگ کیا مانگتے ہو؟ دوبارہ پھر آواز آئی کہ اچھا پانی سے تو نکلو۔ آپ نے عرض کیا کہ خود نہیں نکلوں گا، تو اپنے ہاتھ سے نکالو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو دریا سے نکالا۔ اس سے وجدانی کیفیت اور استغراق میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر آپ مجذوب ہو گئے اور جذب و شوق میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ دائرہ تکلیف شرعی سے باہر ہو گئے۔ شیخ محمد اکرم قدوسی صاحب اقتباس انوار فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرد کامل اور مظہر کل تھے۔ آپ کا تفرد کلی مکمل فرد ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل تھا کہ کیوں نہ کہ آپ کو حضرت امیر المومنین حضرت علی سے بلا واسطہ تربیت حاصل ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مجذوب کی علامت یہ ہے کہ حالت جزم میں بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا اور شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت امام رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجذوب کی پہچان درود شریف سے ہوتی ہے۔ اس کے سامنے درود پڑھا جائے تو مؤدب یعنی با ادب ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 3 سال تک سخت سے سخت مجاہدے کیے، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول و مستغرق رہتے۔ آپ پر جذب الہی اس درجہ غالب تھا کہ آپ کو اپنی خبر نہ تھی۔ قلندرانہ روش اور مجذوب ہونے کے باوجود آپ شریعت کا بہت احترام کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ آپ کی مونچھوں کے بال بڑھ گئے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ سے کہتا کہ مونچھوں کے بال کٹوا دیں۔ آخرکار مولانا ضیاء الدین سنامی سے رہا نہ گیا۔ مولانا ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خلاف شرع سمجھ کر آپ کی داڑھی پکڑی اور کینچی ہاتھ میں لے کر آپ کے مونچھوں کے بال کاٹ دیے۔ آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس واقعے کے بعد آپ اپنی داڑھی کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ شریعت محمدی کے راستے میں پکڑی جا چکی ہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی۔ آپ کی ایک کتاب حکم نامہ شریف الدین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کا کلام حقائق و معارف، ترک و تجرید، عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے خطوط مشہور ہیں۔ یہ خطوط آپ نے اختیار الدین کے نام تحریر فرمائے۔ آپ کے خطوط و تصوف کا بے بہا خزانہ ہے۔ آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا جو برِ صغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا۔ دلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں شامل تھے۔ آپ کا وصال 13 رمضان المبارک 724 ہجری بمطابق ستمبر 1324 کو بڈھا کھیڑا موضع کرنال میں ہوا۔ سانحہ وصال جب ہوا تو آپ شغل ہوائی میں ایک درخت کی شاخ پکڑے ہوئے تھے، منہ بجانب آسمان کیے بصورت تصویر کھڑے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے استاد حافظ سراج الدین مکی کو خواب میں آ کر آپ کے جسد اطہر کو پانی پت لا کر تجویز و تدفین کا حکم دیا۔ جب سراج الدین مکی کرنال پہنچے تو لوگوں نے قلندر پاک کی تدفین کر دی تھی، تو حافظ سراج الدین مکی نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قلندر پاک کے جسد اطہر کو پانی پت لے جانے کی کوشش کی، تو اہل خانہ نے منع کر دیا اور جسد اطہر نہ لے جانے دیا۔ تو سراج الدین مکی ایک مصنوعی جنازہ بنا کر پانی پت کی طرف یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اگر آپ کامل ہیں تو خود ہی آ جائیں گے۔ تو اتفاق سے ایک امیر سیر کرتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس نے جنازہ دیکھ کر پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ تو اس نے زیارت کی خواہش کی۔ جب چارپائی سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہاں قلندر پاک کا جسد اطہر موجود تھا، جسے بعد ازاں پانی پت میں دفن کیا گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ چند ان اخص الخاص اولیاء کرام کی صف میں شامل ہیں جو وصال کے بعد بھی اسی طرح تصرف رکھتے ہیں جس طرح اپنی زندگی میں رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت سید محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی اور حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔